اور ہر حال میں دیکھنے والا ہے. اب آسان بات ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کہیں گے یا علی مدد، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا حیدر کرار، ان کی قبر مبارک کوفہ کے اندر ہے. اب جو یہ کہنے والا ہے، ایک منٹ آپ میری بات، پیغمبر کا قبر کہاں ہے؟ پیغمبر کا قبر کہاں ہے؟ پیغمبر کا قبر کہاں ہے؟ آپ نماز میں کیا تحیات میں، تحیات ذرا پڑھ کے سناؤ مجھے، تحیات ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ. ایک منٹ میں آؤں گا. نہیں تحیات ذرا پڑھ کے سناؤ نا. میں آ رہا ہوں، تحیات پہ آ رہا ہوں. ابھی تحیات پڑھ کے ذرا سنا دو، ہم سن لیں. آتا نہیں آتا تحیات؟ مولوی صاحب دیکھیں یہ نماز کیسے پڑھاتے ہیں، تحیات نہیں آتا ان کو. تحیات پڑھ کے سنا. بالکل آ رہا ہوں. نجف دور ہے یا مدینہ دور ہے پاکستان سے؟ ایک منٹ مسئلہ سمجھیں، اس میں کوئی توہین نہیں ہو رہی. حضرت علی الحمدللہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی روشنی ہے. آپ سنیں کہ ان کی قبر مبارک کوفہ کے اندر ہے. اب یہاں سے یا آپ افغانستان سے یا جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یا علی مدد کا اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. اور وہ اس کے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں. اسی کتاب، آپ کی کتاب رجال کشی کے اندر یہ موجود ہے، صفحہ 79 پر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا درجہ دیتے تھے، اللہ کے ساتھ برابر کرتے. یہ دیکھیں، یہ ہیڈنگ بھی موجود ہے میرے سامنے، صفحہ 101 ہے. میں نے پہلے صفحہ ٹھیک ہے 79 نہیں بلکہ 101 چھاپا کربلا. اس میں دیکھیں یہ فی 70 رجلا من الزد الذین ادعوا الربوبیۃ فی امیر المؤمنین علیہ السلام. انہوں نے لکھا کہ وہ 70 آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جیسے یا اللہ کہتے ہیں، ہاں سمجھتے تھے. اب دیکھیں آپ کی کتاب ادعوا الربوبیۃ، آپ کی اپنی کتاب ہے، یہ دیکھیں رجال کشی، یہ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں آپ، رجال کشی آپ کی معتبر روایت کی کتاب ہے. اس کا صفحہ 101 ہے. اس میں موجود ہے پوری روایت ہے کہ حدثني الحسین ابن الحسن ابن بنزار القمی قال حدثني سعد بن عبداللہ عن الحسن ابن محبوب عن صالح ابن سال عن مسمی عبد الملک ابی سیار الرجل عن ابی جعفر علیہ السلام قال ان علی علیہ السلام کہ حضرت علی علیہ السلام لما فرغ من قتال اہل البصرہ، جب اہل بصرہ کے جہاد سے فارغ ہو گئے، اتاہ 70 رجلا من الزد، تو علاقہ زد سے 70 آدمی ان کے پاس آئے. فسلموا علیہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام دیا. وکلموا بلسانہم، اور اپنی زبان میں بات کی. فرد علیہم بلسانہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات میں ان کو جواب دیا. وقال لہم، اور ان سے فرمایا انی لست کما قلتم، جیسا تم مجھے خدا بنا رہے ہو میں ویسا خدا نہیں بن سکتا. انا عبد اللہ مخلوق، میں اللہ کا بندہ اور مخلوق ہوں. قال، تو راوی کہتے ہیں فابوا علیہ، لیکن ان 70 بندوں نے انکار کیا. وقالوا لہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت ہوا، آپ ہی یعنی آپ خدائی کے درجے میں ہیں. فقال لہم، حضرت علی فرمایا لئن لم ترجعوا عما قلتم، اگر تم اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئے فی میرے بارے میں جو تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، وتتوبوا الی اللہ تعالی، اور تم نے اللہ کی طرف توبہ نہ کی، لاقتلنکم، تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. حضرت علی فرما رہے ہیں. قال، راوی کہتے ہیں فابوا ان یرجعوا یتوبوا، انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا. فامر ان یغفر لهم آبار، حضرت علی نے حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ ان کے لیے ایک کنواں یا کڑا کھودا جائے. فحفرت، پھر کڑا کھودا گیا. ثم خرق بعضها الى بعض، پھر حضرت علی نے ان سب کو آگ لگا دی. ثم فرقهم فيها، پھر ان میں جدائی ڈال دی. ثم تم رؤوسها، پھر ان کے سروں کو کچلا گیا. ثم اولب النار في بئر منها، پھر حضرت علی نے اس میں آگ ڈال دی. ليس فيها احد فتح الطوفان عليهم فماتوا، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، حضرت علی کو خدا کے برابر سمجھتے تھے، تو ان کو حضرت علی نے جلا کے سب کو راکھ بنا دیا اور ان کو مار دیا. اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا درجہ دیا. اب جب کوئی بھی مصیبت کے اندر یا علی مدد کہتا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے برابر کر رہا ہے، اللہ کے برابر کر رہا ہے. حالانکہ حضرت علی خود فرمانے انا عبد اللہ مخلوق، میں اللہ کا بندہ اور مخلوق. اب اس کے اندر شرک کا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں شرک کا ایک شائبہ بھی ہو اللہ رب العزت وہاں سے منع فرما دیتے ہیں، کیونکہ شرک کے بارے میں خطرہ بہت ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا 2 مقام پہ، سنیں 2 مقام پہ اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ ان اللہ لا، ایک منٹ ابھی اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ ایک منٹ ادھر دوسروں کو شرک کہہ رہے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں شرک کو معاف نہیں کرتا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ میں جو کم درجے کی گناہ شرک سے کم جسے چاہوں گا معاف فرما دوں. اور دوسری جگہ فرمایا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام ہوگی. تو شرک کی اگر آپ تقسیم نہیں کریں گے اس بات کو
کہ بھائی ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، تو پھر آپ کو شرک کا معنی نہیں، شرک کہتے کس کو ہے؟ حضرت لقمان حکیم قرآن کے اندر ہے کہ فرما رہے اپنے بیٹے سے یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یعنی اس کی ذات اور صفات، جیسے مصیبتوں میں اللہ سے مانگا جائے، مصیبتوں کے اندر اللہ سے مانگا جائے، ایسے اللہ کے علاوہ کسی سے غیر لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کی کوئی ذات کائنات میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک نیا آدمی آیا دیہات کا، اس نے آ کے کہہ دیا ماشاء اللہ وشاء محمد، اللہ جو کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو، اللہ جو چاہیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تو نے مجھے آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے، آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں، اپنا حدیث ہم پہ کوٹ نہ کرو، اپنے حدیث ہم پہ بات حجت ہے، قرآن حجت، قرآن حجت ہے، آپ کے حدیث ہم پہ حجت نہیں، پتہ میں آپ کی بات، قرآن حجت ہے۔ تو آگے جو آپ نے السلام علیکم ایھا النبی کہا کہ بھئی آپ پکارتے ہو، یہ تو ایک آیت ماضیہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے، اللہ کے ساتھ باتیں ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے تحفہ پیش کیا کہ التحیات للہ، کہ زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، والصلوات، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، والطیبات، اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتیاں ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت اور برکت ہو۔ تو یہ تو ہم ایک آیت ماضیہ اس وقت کی بات کو بھی نقل کرتے ہیں نماز میں، نہ کہ ہم نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ کسی کا بھی یہ نماز میں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم تو وہ آیت ماضیہ ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک سے ہر وقت سے پکار، ہر حال میں پکار کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور و نزدیک سے ما فوق الاسباب یا سبب ختم ہو جائیں وہ سننے والا کوئی بھی نہیں، اور پکارے جانے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ صرف یا اللہ مدد کہنا ما فوق الاسباب جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں۔ ختم ہے آپ کی بات بھائی صاحب، ختم ہے۔ محترم ناظرین، ان سے ہم نے کچھ سوال کیے تھے، آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میں جواب دوں گا، پھر ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ کے منفردات میں سے نہیں ہے، سب مسلمان یہ کہتے ہیں، صرف ابن تیمیہ کے ماننے والے ہی نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے سب مسلمانوں کو مشرک بنا دیا، تو آپ اس پہ صرف شیعہ کو خطاب نہ کریں، آپ کہہ دیں ہمارے علاوہ بقیہ جو اتنے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ شیعہ کے منفردات میں سے ہوتا کہ شیعہ یہ صرف مخصوص، یہ عقیدہ صرف مخصوص شیعوں کے لیے ہے، تو بات آپ کی ٹھیک تھی کہ آپ صرف شیعہ کو پکاریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ آپ لوگ بہت بڑے ایک چھوٹی سی اقلیت ہو، تم لوگ وہابی، پاکستان وغیرہ میں ہر تمام پورے عالم اسلام میں تو سب کا کل کے تکفیر نہیں کر سکتے، مشرک نہیں بنا سکتے کل کر، وہ ایسے کتابوں میں تم نے سب عاشعرہ کو، ماتوریدیہ کو تم بری طرح سے مشرک سمجھتے ہو، ان کو صفات کا منکر سمجھتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پیر ہے، داڑھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا؟ اوے اب مجھے بتاؤ، تم شرک کی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا نہیں ہے؟ عرش پہ مستوی ہے یا نہیں؟ عرش کی اتھیت ہے، عرش کی آواز نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی اللہ کی وجہ سے؟ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ یہ آیات مشتبہ، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ اللہ اوپر نیچے جاتا نہیں جاتا؟ اللہ اوپر نیچے جاتا نہیں جاتا؟ اور نہیں، شرک کی بات ہو رہی ہے بھائی، شرک توحید کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو، یہ صرف سب مسلمانوں کا، دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، ماتوریدیہ، اشاعرہ ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں، اللہ کی ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن اس کے شان کے مطابق، لازمی بات ہے ہر چیز اس کے شان کے مطابق ہے، ہاتھی کی بھی جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھی کے لائق ہے، انسان کے ہاتھ ہے انسان کے لائق ہے، لیکن ہاتھ ہے، چہرہ ہے، دانت ہے، کرسی پہ جب بیٹھتا ہے کرسی کی آواز نکلتی ہے وزن کی وجہ سے، اس کی شلوار بھی ہے نا اللہ کی، ہے کہ نہیں ہے؟ اوپر آپ کی حدیث دکھاؤں، آپ کی حدیث بخاری کی حدیث دکھاؤں کہ اللہ کی شلوار ہے؟ نہیں مانتے؟ صفات کے منکر ہو گئے، ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مجھے بتاؤ، ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ابھی مجھے بات کرنا، جواب دے رہے، تم جواب دے دو، دے دو ہاتھ کا جواب دے دو، ان چیزوں کا جواب دے دو، چلو مختصر، کس طرف ہے دونوں ہاتھ؟ آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، میں قرآن کا غلام ہوں، تو آپ بتاؤ نا، سب پڑھا ہے، اصول پتہ ہے آپ کو قرآن کی کتنی قسم؟ میں آپ عالم آپ ہیں، جاہل میں ہوں، دیکھ میں علم کا مدعی نہیں ہوں، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے۔ آپ کو دیکھیں، آپ اپنی عقیدے کے مطابق ہمیں جواب دے دیں بھائی صاحب، آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کہہ دیں کہ تم جاہل ہو میں عالم ہوں، کیونکہ میں اپنے کیوں کرتے ہیں جو آپ ایک منٹ جو ایسا سوال آپ کیوں کرتے ہیں جو آپ کے دماغ سے اوپر ہے، آپ کی پہنچ سے باہر، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو جو پتہ ہے تو آپ جواب دے دو نا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے قرآن کی آیات کتنی قسم کی ہیں؟ اور بھائی صاحب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اگر ہاتھ ہیں تو کتنے ہاتھ ہیں؟ آپ اپنے عقیدے کے متعلق بتاؤ، مجھے سوال نہ بیٹھ کے آپ
नहीं आपको पता ही नहीं कुरान की। उल्टा मुझे डांट रहे हैं भाई, क्यों डांट रहे हैं पता है आपको? क्योंकि इसको शर्म आता है जवाब देने से। अपना अकीदा, इसका अकीदा इतना घटिया है तौहीद में, अल्लाह के सिफात में, कि अपना अकीदा नहीं बता सकता। हकीकत यह है, अगर बता सकते, चैलेंज है मुझे, अपना अकीदा बताओ अल्लाह के कितने हाथ हैं। मैं बताऊंगा, बताओ। लेकिन आप पहले जवाब दो। क्यों नहीं बता रहा? क्यों? इसलिए नहीं बता रहा कि इसका अकीदा इतना घटिया है, इतना शिरकामेज है कि उसका जाहिर करते हुए उसको शर्म आता है। मेरा बताओ। जवाब आपके सवाल के, मेरा जवाब आपके सवाल के पीछे खड़ा है। आप मेरे सवाल का जवाब दें, कुरान की आयतें कितनी किस्म पर हैं? उसके तो मुख्तलिफ तकसीमात हैं, मुख्तलिफ तकसीमात हैं। आप कुतुब उलूम कुरान में जाएं, मक्की है, मदनी है, मसलन वो रात को नाज़िल व दिन को नासिख मनसूख, इतने ज्यादा हैं। नहीं, मदलूल के एतबार से, मदलूल के एतबार से बहुत ज्यादा है, बहुत मदलूल के एतबार से नासिख है, मनसूख है, फिqही है, गैर फिqही है, अखलाकी है, वो मुख्तलिफ तकसीमात है कुरान के, एक तकसीम नहीं है भाई। लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब मेरी बारी है, मुझे चलो जवाब दे दो। नहीं आपको कुरान का इल्म ही नहीं, मैं आपको जवाब कुरान के अंदर से देता हूँ। आप कहते हैं मौका मुतशाबह है, भाई वो सबको पता है, वो तो मौका मुतशाबह सबको पता है। तो फिर ये जो आप अल्लाह के हाथ के बारे में सवाल कर रहे हैं, ये मुतशाबिहात में से, ये सवाल आप कैसे कर रहे हैं? आप अल्लाह का हाथ है या नहीं है? जैसे अल्लाह की शान के मुताबिक है। अल्लाह का वही जिस पे लफ्ज दलालत करता है ना, जैसे हम कहते हैं इंसान का हाथ है, इंसान का हाथ भी अल्लाह के इंसान के शान के मुताबिक है, ठीक है ना? इंसान का चेहरा आपके शान के मुताबिक है, हाथी की जो हाथ है हाथी के मुताबिक है, बकरी की जो हाथ है बिल्ली के मुताबिक के हाल के मुताबिक है। इसीलिए इसी तरह आप कहते हैं अल्लाह की हाथ भी है ना, साबित करते हो नहीं करते? अल्लाह की जो हाथ है उससे मुराद तुम कुदरत ताकत नहीं लेते, अल्लाह के हाथ से मुराद वही लेते हो जिस आप ताकत लेते हो। हम कुदरत और ताकत लेते हैं। आप इब्न तैमिया इस मसले में आप अपना अकीदत छुपा रहे हैं, इस अकीदे में आप इब्न तैमिया को छोड़ गए। बकिया उमूर में है, देखो इस अकीदे में आप मुशरिक बन गए, अपने फिरके में मुशरिक बन, क्योंकि आपने सिफात की तावील किया, आप सिफात के मुनकर हो गए। बारह इजाजत है मुझे बात करने की। अच्छा, अल्लाह ताला अपना पैर क़यामत में, अल्लाह ताला नजर आता नहीं आता क़यामत के दिन? आंख से, सर के आंख से नजर आएगा ना, बस। अच्छा जवाब दे दिया, अब ठीक है। अब बात सुने, अब मुझे बात करना है। आपने जो नुकात होता है ना अपनी बारी में, अब मुझे उसका जवाब देना है। बिल्कुल, मैं मौजू से, मौजू वही है जो आपने इंतखाब किया। मुझे तो पता भी नहीं था आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं ना। पिछले हफ्ते इन्होंने कॉल किया था नाजरीन, पिछले हफ्ते इन्होंने बहुत जान मारी है, आए गार में फंस गए थे। और फिर सूरह हुजुरात में मैंने इनको हल्का सा दबाया, मैंने सूरह हुजुरात में आपको फुल नहीं दबाया। सूरह हुजुरात में बहुत सारे नुकात हैं, मैंने उनको नहीं चढ़ा। उसके बावजूद ये आज जो है उसका, अभी उन्होंने खुद भी कहा था कि पिछले हफ्ते आपने जो अबू बकर उमर की शान में कुछ बातें की हैं, तो मैं उसका इंतकाम लेने के लिए आपको शियों को मुशरिक दिखाने के लिए आऊं। बहरहाल मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया, सिर्फ बहरहाल कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे बात करना है, अब मेरी बारी, जो अपनी बारी में बात करें। मेरे मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया। फिर हमने कहा कि इनसे कहा कि ये आयात तो पहले से मौजूद थी। मेरे अजीज, क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? देखो, सहाबा की फहम में कि वो कुरान को समझते थे, अरबी जबान को अच्छी तरह से समझते थे, आप शक नहीं करते, हम शक करते हैं। शियों का मौक़िफ़ है कि वो नहीं समझते थे, लेकिन आप तो कहते हैं कि सहाबा अच्छी तरह समझते थे। ताबीन को, आप ताबीन की इत्तिबा को, सलफ़ सालेह। अब प्लीज बात करने दो, प्लीज बात करने दो, प्लीज मुझे इस्तिदलाल करने दो। बात कर रहे हैं, सहाबा नहीं समझे थे, फिर बाद में किसने समझा है? ठीक है, हमारा अकीदा नहीं है, बहुत एहतराम के साथ मेरा ये अकीदा नहीं है, मेरा ये अकीदा नहीं। अहले बैत अलैहिस्सलाम कुरान को अच्छी तरह समझते थे, सहाबा नहीं समझते थे अच्छी तरह से। आपका अकीदा ये है कि सहाबा समझते थे, उनके पास ताबईन ताबईन। आपका अकीदा, हमने आपको कह दिया भाई कि सन 700 आज तक आ जाओ, किसी ने उन इब्न तैमिया से पहले कह दिया हो कि अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना ये शिर्क है। आप क्यों ये, प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो। मैं कुरान का पाबंद हूं। ठीक है, अर्ज ये कि कुरान मजीद की आयत सबके सामने है। कुरान मजीद की इनकी आयत की दो तफसीर है मेरे अजीज। एक तफसीर जो मैं कोट करता हूँ आपकी खिदमत में, मैंने तफासिर सालवी दिखाया, तफसीर समरकंदी दिखाया, मैंने तफसीर इब्न अब्बास दिखाया, मैंने तफसीर तबरी दिखाया। ये तफासिर सब मुअतबर तफासिर हैं, बड़े बड़े उलमा हैं। इन्होंने दआ यदऊ के जिस आयात का, जिसमें यदऊना है, तदऊना है, दावत है, जिसमें लफ्ज दुआ है, जिससे आप इस्तिदलाल फरमा रहे हैं, उन सब का मैंने एक एक करके दिखाया है कि उनसे मुराद वो इबादत लेते हैं। इब्न तैमिया और इब्न तैमिया के पैरोकार इन अल्फाज से मुराद पुकार लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं, कुरान तो हुज्जत है सबके लिए, सब मानते हैं। इब्न तैमिया से पहले किसी ने क्यों नहीं कहा कि ये पुकार, इन आयात से मुराद इबादत नहीं, ये पुकार है और गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है। अर्ज आपसे बार बार हमने ये सवाल किया था, आपसे जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, क्या सहाबा, प्लीज मुझे बात करना है, प्लीज, अभी मेरी बारी है, मैंने आपकी बात अच्छी तरह सुनी। आपने उनका जवाब, किसी का जवाब नहीं दिया। वजह क्या है? वजह यह है कि
یہ آیات کا ایک اقلیت جماعت کہ اس کا ابتدا کرنے والا اور اس بدعت کا آغاز کرنے والا ابن تیمیہ ہے کہ اس نے سب مسلمانوں کو مشرک بنایا ہے اور صرف وہی کہتے ہیں کہ یہ پکارنا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، باقی کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے ذکر فرمایا اپنے کلام کے آغاز میں کہ اسباب دو قسم کے ہیں، ماتحت اسباب اور مافوق اسباب۔ ماتحت کو پکاریں تو یہ شرک نہیں ہے، مافوق کو پکاریں تو یہ شرک ہے۔ اس کہاں سے آپ لے کے آئے اس کو؟ حدیث دکھائیں، قرآن سے دکھائیں نا۔ دیکھیں، ہم شرک کی جب بات ہے نا، شرک غیر اللہ کو آپ اللہ بنائیں، غیر اللہ کا جو حق ہے غیر اللہ کو دے دیں۔ اللہ کا حق ہے عبادت، اللہ کا حق ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں یہ کسی کو بھی دے دیں بھائی، فوق اور کم اپنی سطح کو دے کے ہم سے جو نیچے ہیں ان کو اگر دے دیں تو کوئی بات نہیں ہے، اوپر والے کو دے دیں تو یہ شرک ہے۔ یہ کسی عاقل کوئی نہیں کہتا، کوئی شخص یہ نہیں کہتا، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ آپ ایک پتھر کو اب ہندوستان میں بہت سارے ایسے مندر ہیں جہاں پہ وہ پوجا کرتے ہیں، کس کی؟ بندروں کی پوجا کرتے ہیں، یا پتھر کی پوجا کرتے ہیں، یا چوہوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حیوانات کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ گائے کو اپنا بھگوان وغیرہ سمجھتے، اس لیے گائے بیف کھانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے ہندوستان میں۔ تو یہ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ یہ آپ جو فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی نیچے کوئی چیز ہو اس سے مدد طلب کریں تو یہ جائز ہے، ہم سے اوپر ہو تو مدد طلب کریں، یہ شرک بن جاتا ہے۔ یہ تقسیم آپ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ تقسیم آپ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ ہے ہی نہیں کسی جگہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں بھائی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ انسان کی زندگی ناممکن ہے بغیر اس کے کہ آپ دوسروں سے مدد لے لیں، دوسروں کو پکاریں، دوسروں سے بات کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے ناممکن ہے، اسی لیے آپ آئے بھائی یہ آپ نے یہ تقسیم بنا دیا۔ وَإِلَّا آپ مجھے دکھائیں صحابہ کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اپنی کتابوں سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی غیر اللہ میں سے کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اگر وہ تم سے مقام میں اوپر ہے، اگر مقام سے نیچے ہے تو پکارو، یہ جائز ہے۔ یہ تو آپ نے بنایا بھائی دین میں، کیونکہ ہم پھنس گئے ہیں۔ اور بھائی میں اگر ادھر بیٹھ کے نا دین بنانا اجازت نہیں، بات نہیں، میری باری ہے۔ اگر میں ادھر بیٹھ کے اپنے سے دین بنانا شروع کر دوں نا تو وہ تو میں بہت کچھ بنا سکتا ہوں۔ وہ تو اس طرح نا کہ وہ پاکستان میں ناول لکھتے ہیں نا، وہ ناول لکھنے والے بہت سارے، وہ ان کی اپنی تخلیق ہوتے ہیں، جو مرضی لکھ دیں اس میں۔ اسی طرح آپ جو مرضی جب بھی دین بنانا شروع کر دیں نا، وہ کوئی آپ کو دلیل نہ مانگے تو آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی عقیدہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گئے سورہ یونس کے آیت نمبر 22 کی طرف، سورہ مبارک ہے یونس آیت نمبر 22، یونس آیت نمبر 22، میں اس کو کھول دوں بھائی، یونس آیت نمبر 22، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی آیت تھی۔ کون سی آیت تھی سورہ یونس کی آیت نمبر 22 کون سی تھی جو آپ نے پڑھا پڑھ کے سنا سر؟ اچھی بات، میں اس کو نکالتا ہوں، یونس آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انہم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین۔ آیت مبارکہ یہ کہہ رہا ہے عزیزو کہ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے جو آپ کو سیر کراتا ہے، سفر کی توفیق دیتا ہے بر و بحر میں۔ اس وقت کو یاد کرو، حتی اذا کنتم، جب تم بحر میں، جب کشتی میں تھے، وجرین بہم بریح طیبہ، اور کشتی کو لے کے چلا ہے کیا؟ ایک خوشگوار ہوا، وفرحوا بها، اور لوگ خوش ہیں کہ بھئی ہماری کشتی سفر ہو رہی، سفر کامیاب ہے، کشتی جا رہی ہے۔ حتی جاءتها ریح عاصف، یہاں تک کہ ایک ایسا طوفان کے ساتھ طوفانی ہوا آئی ہے تو یہ لوگ ڈر گئے۔ وجاءهم الموج من كل مکان، بحر کے جو سمندر کے جو موج ہیں، ہر طرف سے موجیں جو ہیں ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ وظنوا انہم احیط بهم، اور ان کو یہ پتا چل گیا کہ بھئی یہ طوفان نے ہمیں پکڑ لیا ہے، چاروں طرف سے ہم پہ احاطہ کر گیا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ چلو پکار کے معنوں میں لیتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر طاعت میں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین مخلص کر کے، اس کے لیے طاعت مخلص کر کے اللہ کو انہوں نے پکارا ہے۔ لئن انجینا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو ہمیں، لئن انجیتنا من هذه، اگر تو ہمیں اس میں سے نجات دے دے ہم شکر گزار ہوں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر واپس اپنی گمراہیوں کی طرف، اپنی بغاوتوں کی طرف نکل جاتے ہیں، شرک کی طرف نکل جاتے، شرک کی طرف نہیں۔ تو بات یہاں پہ کس کی ہو رہی ہے؟ بات یہاں ہو رہی ہے مشرکین، یہ لوگ مشرک ہیں، یہ سفر میں جا رہے ہیں، تو وہ جب سفر میں جا رہے ہیں تو یہ ہر طرف سے اپنی وہ شراب اور کباب جو ہوتا ہے زنا وغیرہ کشتی میں جا رہا ہے، تو ایک دفعہ جب مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اللہ میں نجات دے دے، اللہ میں نجات۔ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ اپنی بغی کی طرف، اپنی ظلم کی طرف، اپنی جو ان کا کفر آمیز زندگی اس کی طرف پلٹ جاتا۔ اب عزیزو بات یہ
ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے. دیکھیں مدعا میں اور دلیل میں کوئی ربط ہونا چاہیے نا. اب میں آپ کے لیے میں کہتا ہوں میں آپ کو وضو ثابت کرتا ہوں قرآن سے. اب میں شروع کروں مثلا سورہ قل واللہ احد. قل واللہ احد سب حق ہے ہمارے آنکھوں پر ہے لیکن اس میں وضو نہیں ہے بھائی. یا میں سورہ فاتحہ سے شروع کروں کہ میں اس میں سورہ فاتحہ میں وضو ثابت کرتا ہوں اور بھائی اس میں نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں وضو نہیں ہے. وضو کا طریقہ کار کہاں ہے؟ وہ دوسرے سورہ میں، ظاہراً سورہ مائدہ ہے، سورہ انفال کون سی سورہ میں، وہاں پر ہے آیت نمبر 6 میں. تو وہاں سورہ جو آئے وضو اذا قمتم الى الصلاۃ وہاں پر. تو اس آیت کا کیا آپ کا کام یہ تھا علامہ صاحب کہ ادھر آ کے کہہ دیں ثابت کریں کہ غیر اللہ کو پکارو تو تم مشرک ہو جاتے ہو. تم نے جو آیت کوٹ کیا نا وہ کس کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے کیا سوچا تھا کہ یہاں پہ لوگ بیوقوف ہیں. مشرکین وہ گناہوں میں مست ہیں، گناہوں میں وہ گرے ہوئے ہیں، مشکل میں پڑ گئے، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، پھر اللہ نے ان کو نجات دیا، پھر وہ دوبارہ اپنے گناہوں میں پڑ گئے. اس کا کیا تعلق ہے استغاثہ سے؟ یا آپ کی بات ہی غلط ہے بھائی. اب کوئی عاقلانہ بات کرو. نہیں اب میری باری. اب آپ نے بہت ساری آیات پڑھی، اب میری باری ہے کہ میں ایک آیت کا جواب دے دوں. پھر آپ نے سورہ یوسف علیہ السلام کے آیہ 106 کی تلاوت فرمائی. سورہ یوسف آیہ نمبر 106 کون سی آیت تھی بھائی؟ سناؤ ذرا. سورہ یوسف آپ نے پڑھا آیہ نمبر 106، ٹھیک ہے نا؟ سورہ یوسف آیہ نمبر 106. ہاں جی. وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. وما يؤمن بالله اکثرهم الا هم مشركون. اکثر لوگ اللہ پہ، یہ لوگ وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، یہ جو اکثر ہیں، یہ اکثریت ان کی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ یہ مشرک ہیں. دنیا میں مشرکین کی اکثریت ہے. دنیا میں پہلی بات یہ ہے کہ آیت جب نزول ہوا ہے تو اس سے مراد وہی حجاز میں جو لوگ رہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر میں جو لوگ رہتے تھے کہ یہ لوگ اکثر مشرک ہیں اور یہ لوگ کبھی ایمان بھی نہیں لائیں گے. اس میں تو بہت سارے قرآن کے آیات میں کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم مان لیں کہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کیا تعلق ہے ہمارا بھائی؟ دنیا میں واحد قوم جو موحد ہے وہ شیعہ قوم ہے. آپ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں جسمانیت کو. آپ خود ابھی آپ نے کہا کہ اللہ نظر آتا ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے انسان کے قیامت کے دن قیامت کا بولا مجھے یاد ہے، مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو. دیکھو دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی اکثریت مشرکین کی ہے، اس میں شک نہیں ہے. کیونکہ جو بودھسٹ لوگ ہیں، ہندو ہیں، ان کو ملا دیں تو یہ بہت اربوں کے تعداد سے لوگ بنتے ہیں. چائنا اور انڈیا کو ملا دیں، اس میں سری لنکا لگا دیں، اس میں دوسرے ممالک کو لگا دیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. پھر اس میں نصارہ کو لگا دیں. نصارہ جو ہیں وہ شروع میں موحد تھے لیکن بعد میں انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انہوں نے اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو لازمی بات ہے کہ ان کی اکثریت ہے. اور پھر ان کی اپنی جو مسلمانوں میں جب آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت، یہ حضرت سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا روز قیامت. کیا چیز نظر آتی ہے؟ اب میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں. چیز وہ نظر آئے گی جو جسمانی ہو. اگر ایک چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ محل میں نہیں ہے، وہ اس ایک خاص وضع میں نہیں، وہ کبھی نظر نہیں آئے. چیز وہی آنکھ سے جو چیز نظر آتی ہے نا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں، وہ اپنا پیر بھی فرشتے نظر آئیں گے. جی نظر آئیں گے. جی ہاں نظر. وہ آپ کو فرشتے بالکل جسمانی ہیں. فرشتے بالکل جسمانی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ جسم لطیف میں سے فرشتے جسم لطیف ہیں. یہ ہمارے لیے صرف ایک ذات ہے جو جسم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. باقی سب جسم ہیں. بعض اجسام لطیف ہوتے ہیں، بعض اجسام کثیف ہوتے ہیں، بعض اجسام لطیف ہوتے ہیں، بعض اجسام غیر لطیف ہوتے ہیں. فرشتے سب کے سب اب جبرائیل کے پر ہیں. جبرائیل کے پر ہیں، جبرائیل کے آنکھیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. جبرائیل کا چلتا ہے، پھرتا ہے اوپر. جبرائیل اوپر بھائی قیامت کے دن تو نظر آئے گا نا ملائکہ. دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے. جبرائیل ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. ملائکہ نظر آ سکتا ہے انسان کو. اللہ کی ذات بھی انبیاء کو نظر آ سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بات یہ ہے کہ یہ شرک ہے آپ کی کہ اللہ کی ذات نظر آئے گی. اللہ کی ذات جب نظر آئے گی تو وہ ایک ایسی چیز ہوگی خاص، اس کی خاص حیت ہوگی، خاص شکل ہوگی، خاص مقام پر ہوگا. اور جو بھی شخص، جو بھی چیز ایک خاص مقام پہ ہو وہ اس جگہ کا محتاج ہے. اس میں تغییر ہے، وہ حادث ہے، وہ حوادث. وہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کل متغیر حادث، کہ جس چیز میں بھی تغیر آ جائے اس کا آغاز ہے، اس کا انجام ہے. آپ کا اللہ خالق زمین و آسمان نہیں ہے، آپ کا اللہ کا کوئی خالق ہے. یہ یاد رکھو. یہ علم کلام میں جائیں گے یا عقلی اب موضوع سے دور ہو جائیں گے، کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اگر وہ ایک چیز ایک خاص مقام پر ہے، یہ عقل کے نزدیک بدیہیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کا دلیل یہی ہے کہ ہم متغیر ہیں اور متغیر جو ہے اس کا آغاز ہے. یہ دنیا، یہ جہان متغیر ہے. یوں ہی تغییر آ جاتا ہے، اس کے آغاز ہے. آغاز یہ خود اپنا آغاز کرنے والا نہیں ہو سکتا. اس کا ابتدا کرنے والا ایک ایسی ذات ہوگی جس کے میں تغیر نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ. آپ کا رب خود مخلوق ہے. اچھا تو پھر آپ نے جو آیت کوٹ کیا نا، اس کا کوئی آیت سورہ یوسف کا اللہ الصمد
लम यलिद व लम यूलद, हाँ, लम यलिद व लम यूलद, पैदा नहीं हुआ, हाँ, पैदा नहीं हुआ। लेकिन आपका रब नहीं है, आपका रब की पैदाइश है, आपके रब की पैदाइश है। क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो नजर आएगा, और जो चीज नजर आ जाता है उसकी आगाज होती है। आप वो जिसमें कुरान में मंतिक नहीं चलती, कुरान में मंतिक नहीं चल सकती। आप अपनी मंतिक अपने पास, एक चीज जो हम जानते हैं भाई, कुरान से पहले अल्लाह का वजूद है। कुरान से पहले, कुरान को हम इसीलिए मानते हैं। प्लीज मुझे बात करने दो, अपनी बारी में बात करो, अपनी बारी में बात करो, अपनी बारी में बात करो, अपनी बारी में बात करो। देखो, हम कुरान को इसलिए मानते हैं कि अल्लाह है। अगर अल्लाह ही ना होता तो हम कुरान को कैसे मानते? हमें कहां से पता कि अल्लाह है? प्लीज मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो। अल्लामा साहब मुझे बात करने दो, आप मुझे बात करने दो, अपनी बारी में बात करो ना, मुझे बात करने दो, मुझे बात ना काटो, मुझे बात करने दो, प्लीज मुझे बात करने दो। अल्लामा साहब मुझे बात करने दो। देखो, हम कहते हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है, हम अल्लाह के मखलूक है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया अपना खालिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया मुतगय्यर है, ये दुनिया हादिस है। हादिस से मुराद ये है कि ये नहीं था अब है। क्यों ये नहीं था अब है? इसकी दलील क्या है? अब कोई कहेगा कि दुनिया हमेशा रहा है, कोई कहेगा ना, उसकी दलील यह है कि ये दुनिया मुतगय्यर, जो ही तगयीर आ जाता है उसमें दो लम्हे आ जाते हैं, एक लम्हा दूसरा लम्हा, वो हतमन उसके आगाज है। ये हम इन्फिनिट नहीं हो सकता, इटर्नल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी चीज मुतगय्यर है वो क्या है? उसका खालिक है अल्लाह ताला। एक ऐसी चीज को आप सामने लेके आए कि वो खुद मुतगय्यर, वो खुद मकान का मोहताज है, ज़मान का मोहताज है, तो वो अल्लाह नहीं हो सकता, वो उसका कोई और बनाने वाला होगा। ये अक्ल के नजदीक बदीहियात में से